اس میں ہمیں معلوم ہے کہ جو قریشی برادران کی جو کاوشیں رہی ہیں اس شعبے کے آغاز میں لے کر نور اللہ قریشی کی جوانی اور پھر کریم اللہ قریشی کی قلم کی جولانی، یہ دونوں چیزیں شامل تھیں اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس کا آغاز رقابتوں اور رفاقتوں کے درمیان میں ہوا۔ ناموں سے جان و دل کی بازی لگی تھی ورنہ آسان تھی کچھ ایسی راہ وفا شعر۔ یہ سبکدوشی کی جو تقاریب ہوا کرتی ہیں اس میں ہمیشہ روایتی بیانیے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے متعدد مرتبہ یہ کہا ہے کہ صاحب اس تقریب میں وہ جو پرانے رجحانات یا وہ جو جانرز ہیں اس سے ہٹ کے بات ہونی چاہیے، لیکن آج کے حوالے سے دو چیزیں مختلف۔ ایک تو یہ کہ جو شخص سبکدوش ہو رہا ہے اسے میں اپنا مانوی بھائی سمجھتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شعبے سے ان کا تعلق رہا ہے وہ موضوع بھی میرے دل کے انتہائی قریب ہے، اور تکرار مکرر سے گریز اگر کیا بھی جائے تب بھی اس بات پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اکیڈمی میں پہاڑی شعبے کا آغاز، ارتقاء اور پھر عروج جو ہے ایک بہت ہی دلچسپ رودات، اور میرے آنے والی کتاب فرام شاردا ٹو سنسد جو انشاءاللہ عنقریب منظر عام پہ آئے گی اس میں اس کا بھرپور احاطہ ہوگا۔ اور ایک دوسری بات جس کی سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ وادی کرناہ کا جو رول رہا ہے، اولین رول پہاڑی تہذیب تمدن کے ارتقاء کے آغاز سے لے کر اس کے ارتقاء اور عروج تک وہ شروع سے آخر تک رہا ہے۔ اس جیسا کہ ابھی واحد صاحب کی بات ہو رہی تھی تو یہ بڑے کلک سے آج کہنا پڑ رہا ہے کہ 1978 میں جو شعبہ ایک فرد واحد سے شروع ہوا تھا اب ساری زمام کار جو ہے وہ عبد الواحد کے سر پہ آن کھڑی ہے۔ اب ہم خدائے واحد سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے اور بدرجہ عدم چلے اور اس میں مزید ترقی ہو اور ٹھہراؤ نہ ہو۔ تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ جو قریشی برادران کی جو کاوشیں رہی ہیں اس شعبے کے آغاز میں لے کر نور اللہ قریشی کی جوانی اور پھر کریم اللہ قریشی کی قلم کی جولانی، یہ دونوں چیزیں شامل تھیں اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس کا آغاز رقابتوں اور رفاقتوں کے درمیان میں ہوا۔ ناموں سے جان و دل کی بازی لگی تھی ورنہ آسان تھی کچھ ایسی راہ وفا شعر۔ تو جہاں پہ نور اللہ قریشی کی جوانی اور پھر کریم اللہ قریشی کی قلم کی جولانیاں جس کام کے ساتھ منسلک ہوں اور جس کی تاسیس میں ان لوگوں کا اخلاص موجود ہو، یہ ضروری تھا کہ اس کے تسلسل کے لیے کوئی ظفر اقبال آ جائے اور اس کے بعد کوئی اقبال ملنگامی آ جائے۔ میں اس دور کو اقبالین کہتا ہوں، یک نشد دو شد۔ ایک اگر خوش الہام تھا تو دوسرا شعلہ بیان تھا، بلکہ آتش فشاں تھا۔ تو ایسے میں ظفر اقبال کی شعلہ بیانی اور ان کی قلم کی جو جولانی تھی اس کے نتیجے میں جو ارتعاش پیدا ہوا اکیڈمی کی کارکردگی میں بالعموم اور پہاڑی شعبے کی کارکردگی میں بالخصوص، اس ارتعاش اور اس ہنگامے جنو خیز کے لیے ضروری تھا کہ ان کے جو جانشین ہوں ان کے اندر ایک سکوت ہو اور ایک سمندر کا ٹھہراؤ ہو، اور اس سکوت اور سمندر کے ٹھہراؤ کا دوسرا نام ڈاکٹر فاروق انوار مرزا اور محمد ایوب نعیم۔ کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اس قدر خاموش ہے۔ اور ایوب نعیم کے حوالے سے میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا، یونیورسٹی میں 1993-94 میں ان کے ساتھ مراسم ہوئے، مرحوم نسیم صاحب
کہ کمرے میں ہم بیٹھ کے خوش گپیاں کیا کرتے تھے، تفصیلی گفتگو بھی ہوتی تھی، اور اس دوران بھی ان کا جو ڈیمینر ہے، یہی ٹھہراؤ، یہی سکوت، یہی اطمینان، یہی طمانینت اور سنجیدگی اس وقت تھی جو اب تک برقرار رکھی. اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. اکیڈمی کی ابھی بات ہوئی کہ بڑا ہنگامہ آرائی کا دور بھی رہا ہے، اور اس دور میں بھی اپنے آپ کو نان کنٹروورشل رہنا اور اس طرح سے اپنی راہ الگ سے نکالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یو ہیو ریئلی میڈ پراؤڈ آل آف اس. ایک دو باتیں اور جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنی پڑیں گی. جیسے کبھی کہا گیا کہ اب شعبہ جو ہے وہ خالی ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مستقبل کے حوالے سے امیدیں جو وابستہ کی جا رہی ہیں، لیکن عدیل صاحب، there is a slight difference between an academic institution and any other government or non-government organization. We can afford to be slow, or we can, have the suffixes, or we can have the riders. It's affordable in a government organization, in any public sector. But for an academic institution like university or academy, it's absolutely inconceivable. You cannot afford to put riders or go slow in academy, because in that case what you do inevitably is to put a check on the academic excellence, on intellectual brilliance. In a way, you put a full stop to the creativity. باقی کسی شعبے میں بھی یہ کام چل سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اکیڈمی جو ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. I believe that given your sincerity, you would explain the causes and the concerns represented by the employees who are here and convey it unequivocally to Madam. I too, in my own, a little right, do speak to her occasionally, and I will also convey کہ انتہائی ضروری ہے کہ تسلسل کے لیے، بیکاز یہاں پہ جو ہے وہ کریٹیوٹی کا تسلسل ہے، یہ خالص نوکری کا یا ملازمت کا تسلسل نہیں ہے. یہاں پہ انتہائی ضروری ہے کہ اس حوالے سے جو بھی کوشش کی جانی چاہیے، تقرریاں کرنی ہے تو وہ، ایکسٹینشن کرنا ہے تو وہ، لیکن کچھ ہو. خالی جو ہے یہ جو ایک تعطل ہے، جو ایک ڈیڈ لاک ہے، اس سے نہ صرف پہاڑی شعبے کی کارکردگی متاثر ہوگی، بلکہ اکیڈمی کی مجموعی کارکردگی جو ہے وہ بھی متاثر ہوگی. زبان کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ان کی زبان نہیں بھی تھی تب بھی انہوں نے ترجمہ کر لیا. میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ تمام زبانیں جو ہیں ان کا شجاع نسب ایک ہی ہے، وہ ایک ہی سوتے سے پھوٹی ہوئی ہیں. وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ. سب سے پہلے آدم کو تمام چیزوں کا نام، تمام چیزوں کے اسماء بتا دیے گئے تھے. اور پھر زبانوں کے درمیان رشتہ اتنا قریب ہے اور اتنا پیوستہ ہے کہ بہت جلدی آدمی ایک زبان سے دوسری زبان سے شفٹ کر لیتا ہے. جو بنیادی قواعد اور بنیادی اصول ہیں ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. یہ الفاظ کی جو تبدیلی ہے یہ زیادہ معاملہ نہیں ہے. ورنہ رونا لیلا بنگال سے اٹھ کر یہ نہ گاتی کچو چھکرو دبوجے، اور اس نے اتنا اچھا گایا ہے کہ بعد میں کیلاش مہرا اور باقی لوگوں نے اس کے بعد میں اس کی ریہرسل کی ہے. لہذا زبانوں کے اندر تمام زبانوں کا سرمایہ مشترک ہوا کرتا ہے، ایک مشترکہ میراث ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے آج کہ سب لوگوں نے زبانوں کے حوالے سے کھل کے بات کی. اور آخر پہ ایوب صاحب ایک مرتبہ پھر میں یہ کہوں کہ مجھے اس بات پہ خوشی ہے، اور یہ وادی کرنا کے لیے بالعموم بلکہ بالخصوص ایک فخر کا معاملہ ہے کہ اس شعبے کا آغاز کریم اللہ قریشی سے ہوا تھا. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر ظفر اقبال کی وہ جولانی جو ہے وہ دکھائی دی، اور ان کا وہ ایک انقلاب افریز شخصیت جو تھی انہوں نے اس شعبے کو چار چاند لگائے. اور پھر فاروق عبداللہ صاحب جیسی جو ہے شخصیت، ٹھہراؤ، سکوت، طمانینت، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ الفاظ کے جتنے بھی استعارے استعمال کیے جائیں وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی تربیت پا کے آپ نے وادی کرنا کا نام روشن کیا ہے. ابھی کہا جاتا کہ کرنا سے جو میری خاندان ہے
ان کی بڑی جو ہے کارکردگی رہی ہے، بڑی خدمات رہی ہیں علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، اور کیا کہتے ہیں کہ باقی کارکردگی کے حوالے سے قریشی خاندان دوسرا ہوا، اور ہم مین سٹریم مسعودی بھی کرنا سے الگ نہیں ہیں، ہم بھی کرنا ہی، لہذا کل ملا کے کرنا والوں نے آج جس طریقے سے اپنی محبت کا، اپنے خلوص کا اور اپنے ایثار کا ثبوت دیا ہے، وہ باقیوں کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ اور جب رشک کی بات آئی تو میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ سبکدوشی کی محافل میں اپنی تقریر کے بیانیے کو توڑ کر چینج کرتا ہوں ہمیشہ۔ آج مجھے اشک تو نہیں آیا، لیکن آپ کے تئیں لوگوں کی محبت دیکھ کر رشک ضرور آیا۔ اور آخر پہ عظیم صاحب نے as is always expected from this great bard, the intellectual and a wonderful person, and we salute your performance, your agility and your stamina even at this stage. انہوں نے اندلیب کی وہ نظم لکھی، میں اسی پہ اپنی بات جو ہے وہ ختم کروں گا۔ شیخ صاحب نے جب 75 کا ایکارڈ دوبارہ کیا تو انہوں نے آج چنار میں آخر پہ لکھا کہ صاحب بہت ہو چکا ہے لڑائی جھگڑا وغیرہ، اب صلح کریں۔ تو انہوں نے کہا، لکھا وہاں پہ کہ اندلیب صلح کرے جنگ ہو چکی، اندلیب صلح کرے جنگ ہو چکی، لے اے زباں دراز تو سب کچھ سوائے گل، اندلیب صلح کرے جنگ ہو چکی، لے اے زباں دراز تو سب کچھ سوائے گل۔ اور مجھے فاروق اللہ مرزا صاحب کی وساطت اندلیب کا ایک شعر جو ہے 2-4 سال پہلے آپ نے فیس بک پہ چسپان کیا تھا۔ اب شعبے کے حوالے سے امید و بیم جو ہے دونوں چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں بالکل پر امید ہوں، تو میرا تاثر جو ہے شعبے کے حوالے سے امید و بیم کے آس پاس لٹکا ہوا ہے۔ جب تک اس کی پوری جو ہے سٹافنگ نہ ہو تب تک بہرحال کارکردگی جو ہے وہ متاثر ضرور ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ وہ آندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، آندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں پکاروں کے ہائے دل۔ بہت بہت شکریہ۔